अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कल हमने देखा कि पंजाब के ऐवान का एक स्याह तरीन दिन था। जिस तरह से जमहूरी नुमाइंदों की जानिब से जिस तरह से गैर जमहूरी रवैया हमने देखा है, वहाँ पर किस अंदाज से धींगा मुश्ती होती रही। पहले डिप्टी के स्पीकर को मारा गया, उनके बाल नोचे गए, उनको उनकी चेयर से उठा दिया गया और लोटे हमने देखा कि ईवान के अंदर रहे, लोटों की सदाएँ भी चलती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और उनके इत्तेहादी PMLN-Q और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जिस तरह से कल जो माहौल रहा पंजाब असम्बली के अंदर, वह एक यकीनन एक जमहूरी रिवायात तो नहीं, उसको क्या कह सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं और ये वो लोग हैं जिनको आवाम जो है जमहूर वो देखती है और इनको फॉलो करती है। जब इनका रवैया ऐसा होगा, ये इन्होंने सूबे को चलाना है, इन लोगों ने मुल्क को चलाना है, इनका रवैया आप देख सकते हैं कि ये तख्त के हसूल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यानी इनके नज़दीक कोई कानून माने नहीं रखता है, इनके नज़दीक कोई जमहूरी रवायात मानी नहीं रखती हैं। इनको फ़कत अब तख्त तक पहुँचना है, चाहे उसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाए, ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जाएँ या फसादात भी किए जाएँ या फिर कानून को पामाल किया जाए। इनके नज़दीक ये बहुत मामूली सी बातें हैं, क्योंकि इन्हें फ़कत तख्त के ऊपर बैठना है और तख्त के हसूल के लिए इनके लिए सब जायज़ है। कल क्या कुछ होता रहा उसके ऊपर बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। आया ये हिकमत अमली थी या फिर ये इसको हादसाती तौर पर हम ये कह सकते हैं जो ये सब कल हुआ है पंजाब असम्बली में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में भी जो सूरत हाल है सियासी तौर पर एक गैर यकीनी अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर हमने देखा। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से आई और ये कोई मुखालफिन नहीं लेकर आए, बल्कि अपने ही जमात के जो लोग हैं वो लेकर आए हैं और इसके साथ साथ इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें तायद हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की और उन्हीं की तायद के बाद हमने ये तहरीक अदम एतमाद है जमा करवाई है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ख़ुद मुसाफ़ी हो गए हैं। पहले उन्होंने जो वज़रा जिन्होंने अहम किरदार अदा किया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उनको बरतरफ़ किया और उसके बाद वो ख़ुद मुसाफ़ी हो गए। आज़ाद कश्मीर की भी सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। और कल कराची में एक बार फिर से इमरान खान ने पावर शो किया है। आवाम की एक कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद थी और जिस तरह से एक पजीराई मिली है पेशावर जलसे के बाद, जिस तरह से कराची की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेलकम किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से या बिलखसूस MQM की जो सियासत है कराची में, उसको काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर से बड़ा चार्ज क्राउड था। और उसी तरह जिस तरह से इमरान खान साहब जलसे करते हुए आ रहे हैं, आवाम की कसीर तादाद शिरकत करती है, उनके अंदर बच्चे भी नज़र आते हैं, बड़े भी नज़र आते हैं, बूढ़े भी नज़र आते हैं, जवान भी नज़र आते हैं और ख़वातीन भी नज़र आती हैं। तो काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और बिलखसूस इमरान खान साहब जिस तरह से एक बयानिया लेकर चल रहे हैं कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया है और एक बार फिर से पेशावर जलसे के बाद कराची में भी उन्होंने ये बात दोहरा दी है कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि अदालतें जो है वो रात को 12 बजे खोली गई हैं। ये मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, वो इस बात का जवाब दें कि मैं कौन से जुर्म का इर्तिकाब मैंने किया था जो आपने अदालतें रात के इस पहर में खोली हैं। बहरहाल इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन एहतजाज भी किया जाएगा, इदारे भी हमारे हैं, इदारों के ऊपर तनकीद भी नहीं करनी है, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना है। और हिकमत अमली के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली क्या होगी। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर नदीम शाह ने हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है। और कराची की सूरत हाल जिस तरह से कल एक पावर शो किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो तमाम की सूरत हाल भी जानेंगे। हमें सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इमरान ने भी हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। और सबसे पहले हनीफ साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूँगा। जिस तरह से पंजाब की सूरत हाल पंजाब के ईवान में होता रहा, यकीनन एक स्याह तरीन दिन था कल, लेकिन आप ये बताइएगा ये हिकमत अमली थी या आप समझते हैं कि यह हादसाती तौर पर ही कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि ये हो गया अचानक से? रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो पंजाब में कल सूरत हाल देखने को मिली, इसे हादसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये एक तयशुदा पॉलिसी थी, हिकमत अमली थी
जिसके तहत ये सारा कुछ किया गया। और उस हिकमत अमली में ये बात शामिल थी कि किसी तरीके से इस तरह अमन व अमान की सूरत हाल ऐवान के अंदर बर्पा कर दी जाए कि ये अजलास ना हो सके या कम अज कम कायदे ऐवान का इंतखाब ना हो सके। इस सारी मजमूई सूरत हाल को ये किसने किया, क्यों हुई, इसके मकासद क्या थे, अगर आप दो जुमलों में बयान करना चाहें तो वो ये है कि इक़्तिदार की हवस और जमहूरियत का जनाजा। इक़्तिदार की हवस ने मजबूर किया उन लोगों को कि पंजाब असम्बली का अजलास बार बार मुलतवी किया जाए, प्रोलॉन्ग किया जाए और हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जाए जिससे अक़लियत को अक्सरियत में बदला जा सके। इसमें आप नई मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते किसी एक पार्टी को भी। अगर आज़ादाना तज्ज़िया किया जाए तो इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं अरकान असम्बली जो अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं और जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। आप देखिए कि यही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होते हैं और उसके बाद फिर अचानक वो जो है उनका रवैया चेंज हो जाता है और वो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की लाइन लेना शुरू कर देते हैं। और उससे पहले आप देखिए कि जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, वो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर एक दिन उनका ज़मीर अचानक जागता है और वो अपोजिशन के वजीर आला नामजद हो जाते हैं और बड़ा एक धुआंधार किस्म का इंटरव्यू इमरान खान साहब के पास के खिलाफ देते हैं और कहते हैं कि इनकी तो नैपियां अब तक चेंज होती रही और अब इनको खुद काम करना पड़ रहा है तो इनको कुछ नहीं आता। तो अपोजिशन इत्तेहाद के वो वजीर आला नामजद हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन अचानक ज़मीर जागता है और वो फिर अपोजिशन इत्तेहाद को दागे मुफारकत देते हुए वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वजीर आला नामजद हो जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है और दूसरे जो लोग हैं, तो ये सारे के सारे लोग उस ग्रेट गेम का हिस्सा थे जिसको मैं इक़्तिदार की हवस कह रहा हूँ। इक़्तिदार में आने के लिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो ये उसका लाजमी नतीजा ये था कि जब आपका अल्टीमेट टारगेट इक़्तिदार का हसूल हो तो फिर आपके नजदीक किसी कानून, असूल, अखलाकियात की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरी चीज आप जो मैंने कहा कि जमहूरियत का जनाजा, वो आपने ऐवान में कल निकलते हुए देखा जब पुलिस जो है वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली बार किसी भी मुंतखब ऐवान के अंदर दाखिल हुई और वहां पे उसने ज़दोकोब भी किया और वो मनाजर पूरी दुनिया ने देखे। और उसके बाद जो है पुलिस ने ऐवान के अंदर दाखिल होकर इस अजलास को का इनाकाद किया जिसमें वजीर आला का इंतखाब हुआ। तो ये कैसी जमहूरियत है? ये पुलिस क्यों आई, किसने बुलाई, क्या हुआ, ये सारी डिबेट एक साइड पे। लेकिन इसका जो अल्टीमेट नतीजा ये है कि वो ये है कि ये जमहूरियत के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के जो ऐवान है उसके लोग इकट्ठे बैठकर अपना कोई फैसला नहीं कर सकते, बल्कि उनको फैसला डंडे के जोर पर करवाया जाता है। और फिर वो डंडा जो है वो ऐवान के अंदर जब चलता है तो फिर ही आप कोई किसी न किसी फैसले पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये रजा साहब मनाजर जो थे ये शर्मनाक भी थे, अफसोसनाक भी थे और अंदोनाक भी थे। बिल्कुल, इसके ऊपर दीगर भी नुकात के ऊपर हम बात करेंगे, मगर आज़ाद कश्मीर की हम सूरत हाल जान लेते हैं। नदीम बताइएगा कि एग्जैक्टली आज़ाद कश्मीर की सियासत में क्या चल रहा है? थैंक यू वेरी मच रजा कि आपने इस टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि कोई भी वाकया या कोई भी जो चीज़ होती है उसको रूनुमा जब वो होता है तो उसके पस मंजर में कुछ चीज़ें होती हैं। आप अगर पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पिछले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हुआ है ये उसी के आफ्टर शॉक्स हैं जो आज़ाद कश्मीर में आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब पीडीएम में घर भेजा उसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था, बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि आज़ाद कश्मीर, केपीके और गिलगित बल्तिस्तान में हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। अब चूंकि आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा हुकूमत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और जो मुतहदा अपोजिशन है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं,
جب پاکستان میں تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی اس کو گھر بھیج دیا گیا، اس کے بعد آزاد کشمیر میں یہ چیمنگویاں سیاسی حلقوں میں شروع ہو گئیں کہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر یہاں پر تحریک عدم اعتماد کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی وزراء نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروائی 12 اپریل 2022 کو۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس سے بہتر کوئی سیاسی چال نہیں تھی جو انہوں نے چلی۔ اب اس میں 2-3 چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ 12 اپریل 2022 کو جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تو وزیر اعظم کے خلاف جمع کروائی گئی، اور اس میں 4 جو ہیں بڑے الزامات لگائے گئے: منشور پر عمل نہ کرنا، اقربا پروری، میرٹ کی پامالی، گڈ گورننس کا فقدان، اور ذیلی اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر بھی نہیں کرتے۔ اب اس وقت جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تو سیاسی حلقوں میں یہ شور اٹھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیاسی چال کھیلی ہے اور یہ تحریک عدم اعتماد آگے جا کر ناکام خود کروائیں گے۔ اب ناکام جب کروائیں گے تو آزاد کشمیر کے جو آئین ہے، جو ایکٹ ہے، جب وہ آئین کا درجہ حاصل کر چکا ہے، اس میں آمدہ 6 مہینے میں تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کروائی جا سکتی۔ تو جس دن یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تو سیاسی حلقوں میں یہ شور اٹھا کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک چال ہے، انہوں نے جمع کروائی ہے اور یہ ناکام ہوگی اور 6 مہینے یہ عدم اعتماد سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ اختیار کر گئی جب ٹھیک 2 دن بعد 14 اپریل کو وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جب عہدے سے مستعفی ہوئے تو اس وقت اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے چیئرمین پارٹی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ علی امین گنڈا پور پہ انہوں نے کھل کے الزامات لگائے کہ انہوں نے جو پیسے کی سیاست کی ہے، اور جو اس وقت نامزد وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سردار تنویر الیاس، ان پر یہ الزام لگایا کہ پیسوں سے ضمیر خریدے گئے اور ایکسائز بڑے الزامات لگائے۔ اب جب وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تو آزاد کشمیر کا سیاسی ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، عددی برتری انہیں اس وقت حاصل تھی، اس کے بعد بھی حاصل رہی، اور آج بھی عددی طور پر ان کو برتری حاصل ہے۔ 33 اراکین ہیں جن کا اعتماد وہ حاصل کر چکے ہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں۔ لیکن جیسے ہی وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا تو پی ڈی ایم جو متحدہ اپوزیشن آزاد کشمیر میں بھی وجود رکھتی ہے، انہوں نے اپنی لابنگ شروع کر دی، اور سننے میں یہ آیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو اب سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی اپوزیشن کی طرف سے متفقہ امیدوار ہوں گے، وزیر اعظم کی طرف سے وہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ لیکن جب 15 کو اجلاس جو ریکوزیشن پر بلایا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے لیے، وہ اجلاس شروع ہوا، اس وقت جو ہمارے لوگ ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت جب ہم نے صبح اراکین اسمبلی جب وہ اسمبلی پہنچے تو ہم نے ان کا ورژن لیا، تو انہوں نے ماجد خان صاحب نے جو شامل تھے تحریک عدم اعتماد کی جو آزاد کشمیر میں جو جمع کروائی گئی ہیں، اس سے پہلے جو 5 تحریک عدم اعتماد ہیں 2009 میں 3 تحریک عدم اعتماد، 2013 میں پھر، اور 2022 میں یہ ساری عدم اعتماد میں ماجد خان صاحب موجود رہے ہیں۔ ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا جی اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسی اجلاس میں قائد ایوان کے لیے ووٹنگ کروا سکتا ہے۔ قاعدہ 15 معطل کرنے کا اختیار اسپیکر کو آئین میں ہمارے آئین میں موجود ہے۔ لیکن اپوزیشن نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو اجلاس ہے یہ بلایا گیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، اس پہ آپ آئینی طور پر نہیں کر سکتے۔ بحث ہوئی، اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہیں لطیف اکبر صاحب عدالت گئے، ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دیا، اور جب ہائی کورٹ نے اس پر حکم امتناعی دیا 15 اپریل کو کہ سوموار تک آپ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ نہیں کروا سکتے، سوموار کو دوبارہ پروسیڈنگ ہوگی، اور اسی وقت جو حکومتی اراکین ہے وہ چلے گی سپریم کورٹ۔ جمعہ کے روز یہ 15 اپریل کو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، سپریم کورٹ نے 16 اپریل کو 10 بجے پروسیڈنگ شروع کرنے کا حکم دیا، اور جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو مزے کی آپ کو بات یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی وکلاء نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو اجلاس ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے بلایا گیا ہے، اس میں قائد ایوان کی ووٹنگ نہیں ہو سکتی، یہ غیر آئینی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو اجلاس ہے وہ صدر بلائیں گے، آئینی طور پہ ان کو استحقاق حاصل ہے، اور صدر کے اجلاس بلانے کے بعد ہی قائد ایوان کی ووٹنگ ہوئی، اور انہوں نے جو ہائی کورٹ میں ریٹ تھی اس کو بھی خارج کر دیا۔ اب یہ تو سارا پس منظر تھا۔ اب میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاؤں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے رضا
کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اس کے ظاہر اثرات، ایکشن کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے۔ جی اب جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی، اس کے ریئیکشن میں وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا۔ اب تک کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں موجود ہے۔ 33 سے زائد اراکین کا اعتماد سردار تنویر الیاس کو حاصل ہے، لیکن ایک جو چیز بہت اہم ہے، کل اس پہ کھل کر بات ہوئی سیاسی حلقوں میں بھی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں اس سے پہلے قائد ایوان کے انتخاب پر کبھی عدالت کا رخ نہیں کیا گیا، لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے، جو سیاسی حلقوں کا یہ کہنا ہے، بدقسمتی سے عدالت کا رخ کیا گیا، اور یہ ایک راستہ کھل گیا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں کہ آپ کسی بھی معاملے پہ عدالت میں جا سکتے ہیں، جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ کل فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اب یہ مزید اس کو عدالتوں میں ہمیں چکر لگانے پڑیں گے، ہم نے پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا ہے، یہ انہوں نے خود کہا۔ اور عدالتوں کا جو چکر ہے یہ، اس میں ان کا خیال تھا کہ اسمبلی والے معاملات جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے، لیکن وہ اسمبلی میں چلے گئے۔ اب جو ہمدہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو عددی برتری حاصل ہے، لیکن وہ فوراً عجلت میں یہ انتخابات کروانے کے لیے اس لیے مضر تھے کہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہمارے جو حلقہ جو ہمارا حلقہ صحافت ہے وہ بھی بہتر جانتا ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کیا ہوا۔ اپوزیشن آزاد کشمیر کی کھل کر الزام لگا رہی ہے، علی امین گنڈا پور جو وزیر امور کشمیر ہیں، جو سردار تنویر الیاس نامزد وزیر اعظم ہے، کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور پیسہ چلایا جا رہا ہے، ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ حکومت اس لیے عجلت میں ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس کا ضمیر کس وقت جاگ جائے، کوئی پتہ نہیں، جو ایک سیاست کی جو ایک فضا قائم ہو چکی ہے، پیسوں کی سیاست ہو رہی ہے، پیسوں سے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، پیسوں سے آپ کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ندیم، اس تفصیلی بھی بات کرتے ہیں، اور آپ کا موقع میں جانوں گا کہ اپوزیشن کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے تحریک عدم اعتماد کے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کیا سوچ رہی ہے۔ اس وقت ہمیں ٹیلیفونک لائن پر جوائن کیا ہے محمد عمران خان، سینئر تجزیہ کار، اینکر پرسن بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں۔ عمران، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا کہ کل کراچی میں ایک بڑا پاور شو کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیسا فیڈ بیک رہا ہے؟ نیریٹو جو عمران خان صاحب لے کر چل رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام میں کافی حد تک مقبول ہو چکا ہے وہ؟ غزہ بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا جی۔ اور کل عمران خان صاحب کا یہاں جو جلسہ تھا مزار قائد پر، اس میں تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے، اور یہ ایک فقید المثال جلسہ تھا۔ میں حیران ہوں آج کے اخبارات کا مطالعہ کر کے کہ بعض اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس میں محض 60,000 لوگ تھے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کا انفارمیشن کا ذریعہ کیا ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق کم از کم 9 لاکھ لوگ وہاں شریک تھے۔ 9 لاکھ لوگ؟ عمران خان کے جلسے کا اعلان 16 اپریل کا تھا، اور 15 اپریل سے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی، اور میرے خیال کے مطابق تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان کا نام ہے، کسی بھی دوسرے لیڈر کی کوئی حیثیت محسوس نہیں ہوئی۔ عوام کی توجہ کا مرکز عمران خان ہی رہے ہیں تمام جلسے میں بھی، اور لوگ عمران خان کے حوالے سے ہی انتظار میں تھے، حتیٰ کہ 24 گھنٹے پہلے عمران خان کی آمد سے جلسہ گاہ تقریباً بھر چکی تھی، اور عام حالات میں کوئی بھی سیاسی جماعت اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پاتی۔ ایون جلسے کے پیک میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے لوگ عمران خان کے جلسے 16 اپریل کے اعلان کے باوجود 15 اپریل کو جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب سے صرف 3 ماہ پہلے جب وہ حکومت میں تھے تو وہ انتہائی تیزی سے غیر مقبول ہو رہے تھے۔ عمران خان کا بیرونی سازش کا بیانیہ عوام میں پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ امریکی سازش کے اس بیانیے نے عمران خان کو پاکستانیوں کی آزادی کی علامت بنا دیا ہے۔ کل عمران خان کا خطاب میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جن کی اہمیت سے شاید وہ خود بھی واقف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے یہ بتایا کہ روسی ہمیں مارکیٹ سے 30% کم ریٹ پر گندم اور پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرنے پر تیار تھے، تو میرے لیے یہ بات ایک صحافی کے طور پر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔
اگر عمران خان کی اس بات پر یقین لیا جائے تو کہانی میں کچھ اور کردار بھی شامل ہو گئے ہیں۔ بحیثیت تجزیہ نگار میں پورے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عرب ممالک کی حکومتوں کو کبھی یہ پسند نہیں آئے گا کہ ہم ان سے مہنگا تیل خریدنے کی بجائے 30% کم ریٹ پہ روس سے تیل خریدیں۔ عمران خان صاحب نے جس روانی اور سادگی سے یہ انکشاف کیا ہے، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس بات کی حساسیت سے واقف نہیں ہیں۔ اپنے خطاب میں عمران خان کچھ مایوس اور تھکاوٹ کا شکار محسوس ہوئے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ضمیروں کی منڈیاں لگیں، ارکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت ہوئی تو عدالتوں نے ایکشن کیوں نہ لیا؟ تو ان کے لہجے اور باڈی لینگویج سے مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بتائیے گا، لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک جس طرح عوام کے اندر سیاسی رہنما جاتے ہیں ان کا یہ ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ دورہ روس کے حوالے سے اگر بات کریں تو کون سی ایسی تقریب تھی جو ایم او یوز سے جو سائن ہوئے وہ تو میڈیا کے سامنے نہیں ایسی چیزیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی تقریب ہوئی، تو وہ پھر کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی تھی؟ یہ دعویٰ ہو سکتا ہے عوام کے اندر اپنا نیریٹو مزید اس کو تقویت ملے، اس کے لیے دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ حقائق شاید اس کے برعکس ہو سکتے ہیں؟ میں اس حوالے سے کوئی تفصیلی کاغذ تو نہیں دیکھ سکا، اور ظاہر ہے کہ وہ ایم او یوز جو سائن ہوئے ہیں میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ ایسا کوئی ایم او یو سائن ہوا جس میں وہ 30% سے بلو پرائس پہ پیٹرولیم کی مصنوعات یا ویٹ ہمیں دینے کو تیار تھے، لیکن یہ جواب عمران خان کی جماعت پر قرض ہے۔ ان کے تمام جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ یا عمران خان کی طرف سے میڈیا کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں، یہ سوال یقیناً ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ اور میں آپ کی توجہ ایک اور معاملے کی طرف دلاؤں گا کہ ابھی کچھ لمحہ پہلے آپ کے دوست ایک جو بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو پولیس ہے اس کو پنجاب اسمبلی میں داخل ہونا پڑا۔ تو معلومات کی درستگی کے لیے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں آپ کے سامنے تاریخ کے جھروکوں سے مشرقی پاکستان کی ایک مثال پیش کروں گا کہ یہ 20 ستمبر 1958 کی بات ہے کہ پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس کے تحت سرکاری وکلاء کے لیے یہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ حکومت کی ملازمت جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسمبلی کی رکنیت بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ یہ قانون کتنا اہم اور کتنا متنازع تھا اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ اگلے ہی روز جب ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس حوالے سے کشیدگی پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ وہاں مار پیٹ ہوئی، اور اس کے بعد وہاں ایک انتہائی سینئر رکن پارلیمنٹ یعنی اسمبلی کے اسپیکر عبدالحکیم نام تھا ان کا، وہ زخمی ہوئے اور بعد ازاں وہ ہلاک بھی ہو گئے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جو جس بات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ کی درستگی، وہ ٹھیک ہے، آپ اوورآل پاکستان کی بات کر رہے ہیں، بالخصوص ہم پنجاب کی بات کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں یہ ایسا ہوا ہے۔ انیف صاحب، آپ بھی اگر اس کا آنسر کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ چیلنج کریں گے اس پوری کارروائی کو اسمبلی میں جو کل ہوئی، یا پھر مستعفی ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ چیلنج تو کیا کریں گے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ چودھری پرویز الہی کا سٹیٹمنٹ آیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں گے، تو کورٹ کے فیصلے سے ہی تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ الیکشن ہوا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ کورٹ کوئی اس کے برعکس کوئی فیصلہ دے گی جو پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے۔ رہی بات استعفوں کی، تو مرکز میں تو انہوں نے وہ اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ وہ استعفے دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ یہاں پہ اکیلی پی ٹی آئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کاف لیگ کے لوگ بھی ہیں۔ کاف لیگ کے لوگ استعفے کیا دیں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پی ٹی آئی کے بھی کیا سارے کے سارے لوگ استعفے دیں گے، اس کو بھی آپ اس طرح کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ چاہتے ہیں کہ وہ بے شک اپوزیشن میں رہیں لیکن ایم پی تو ہیں اور وہ اپنا ٹینیور پورا کریں۔ جس طرح مرکز میں بھی سارے کے سارے لوگ پی ٹی آئی کے مستعفی ہونے پر رضامند نہیں ہیں۔
تو یہ ساری صورتحال آنے والے دنوں میں ڈیولپ کرے گی. میں تھوڑا سا رضا صاحب اس پہ بات کرنا چاہوں گا جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا کراچی میں, جی اور جس طرح اس سے پہلے پشاور میں ہوا, اور یہ جو پھر آگے لاہور میں بھی ہونا ہے, اور عوام کی جس طرح عوام میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. تو پاکستان جیسے معاشروں میں, ہمارے جیسے نیم خواندہ جو معاشرے ہیں, یہاں پہ آپ ایکسپلائٹیشن کی سیاست کریں اور آپ ایک نیگیٹو سیاست کریں, ایک جارحانہ قسم کی سیاست کریں, اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے عوام میں. ایکسپلائٹیشن آپ مذہبی طور پہ کر لیں, آپ سیاسی طور پہ کر لیں, آپ انتہا پسندانہ رویوں کو فروغ دیں اور انتہا پسندانہ نقطہ نظر کو پروموٹ کریں, تو یہ پاکستان جیسے معاشروں میں بڑا ایزی ہے کہ آپ وقتی طور پر اس کی پاپولیرٹی حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے آپ مقاصد بھی حاصل کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھیں تحریک لبیک جو ہے وہ کتنے بڑے ایکسپلائٹیشن کے ساتھ منظر عام پر آئی اور ایک پاپولیرٹی گین کر گئی, اور اس کے بعد وہ معاشرے میں ایسی ڈویژن آ گئی کہ جس کو فل کرنا بڑی حد تک مشکل نہیں, ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آتا ہے. اسی طرح تحریک انصاف بھی انتہا پسندانہ نقطہ نظر کے ساتھ اور ایکسپلائٹیشن کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ اینٹی امریکہ جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو جذبات ہیں ان کو بھی وہ ایک بڑے ہی مختلف سے انداز میں پروموٹ کر رہی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے, پاکستانی سماج کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. لیکن اس کا ذمہ دار میں ان لوگوں کو, ان قوتوں کو سمجھتا ہوں جن کا یہ پروجیکٹ تھا. عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانا ایک پروجیکٹ تھا, اور وہ جو لوگ اس پروجیکٹ کے تحت عمران خان صاحب کو اقتدار میں لائے تھے اور ان کو مسلسل 2-3 سال تک سپورٹ کرتے رہے, اور جس طرح خود چودھری پرویز الہی نے کہا تھا کہ ان کی نیپیاں چینج کرتے رہے, اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں, یہ اوپن سیکرٹ ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ پروجیکٹ تھا, جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے تھے, انہوں نے ان کے ہر جائز ناجائز کام کو سپورٹ کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کے لیے سارے کا سارا سٹیج سجائے رکھا. پھر رضا صاحب اچانک کیا ہوا کہ آپ نیوٹرل ہو گئے؟ اچانک ایسی کون سی, اور جب جس وقت تک ساتھ تھے سارا ان کو سپورٹ مل رہی تھی, اس وقت تک یہ اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کمپین لانچ کی جا سکے جو ان کے اقتدار کو ہلا کے رکھ دے, چاہے وہ عدم اعتماد کی صورت میں ہو, لانگ مارچ کی صورت میں ہو, یا کوئی بھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو لانگ مارچ بھی ہوئے, مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا لیکن وہ ناکام رہا. لیکن یہ ساری موو اس وقت کامیاب ہوئی جب آپ نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں. اب یہ پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پروجیکٹ آپ نے خود لانچ کیا تھا, آپ خود اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے, سپورٹ کرتے رہے, اچانک جب اس کے ٹینیور پورا ہونے میں 1.5 سال باقی رہ گیا ہے, اس وقت آپ نیوٹرل ہو گئے. اور جب آپ نیوٹرل ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ظاہر ہے اپوزیشن کو شاید ملنی تھی, پھر اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور انہوں نے صحیح, ٹھیک ہے, چونکہ وقت بالکل کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ کمنٹ سے آپ تینوں مہمانوں کے آ جائیں. ندیم, آپ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اور جس طرح کہ آپ نے پوری پس منظر بھی اس کا بیان کیا, مجھے یہ بتائیے کہ اب حکمت عملی کیا ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی؟ وہ بھی کسی حد تک اپنے مرکزی قیادت سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ جی رضا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ, سب سے اہم چیز یہ ہے تحریک عدم اعتماد لانچ ہونے کے بعد متحدہ اپوزیشن کی کوئی بھی بہترین حکمت عملی ہمیں دیکھنے میں نہیں نظر آئی. چودھری لطیف اکبر جو سابق پارٹی صدر آزاد کشمیر ہیں اور اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی اور چودھری یاسین کی ہمیں آپس میں ایک سرد جنگ نظر آئی. چودھری یاسین صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ بہترین امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے, جبکہ چودھری لطیف اکبر صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ امیدوار ہونے چاہیے. اچھا, اس آپسی جنگ کا فائدہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کو ہوتا ہے, تو اس وقت تک اس آپسی جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سردار تنویر الیاس بہترین مستحکم پوزیشن پہ ہیں, ان کے پاس نمبر گیم 33 کے قریب ہے جو ارکین اسمبلی کا ان کو اعتماد حاصل ہے. 15 اپریل کو جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے تھے
कोर्ट का फैसला आने से पहले 2:45 तक जो आखिरी वक्त था कागजात नामजदगी जमा करवाने का, आखिरी वक्त तक जो मुतहदा अपोजिशन है वो अपना उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी। नंबर गेन की मैं आपके सामने बात करूं तो 33 इस वक्त सरदार तनवीर इलियास के पास मौजूद हैं, जिसका उन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग की, उन्होंने तस्वीर भी वायरल की, वीडियो भी वायरल की। तो 20 अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर्स गेम मौजूद हैं। अच्छा, इस वक्त बात नंबर्स गेम की नहीं है, बात है बेहतरीन हुकूमत अमली की। हमें सारे मामले में जो मुतहदा अपोजिशन है उसका किरदार जानदार नजर नहीं आया। आपसी के जो इख्तलाफात हैं, जो चौधरी लतीफ अकबर साहब के और चौधरी यासीन साहब के हैं, गो कि उन्होंने सामने आके इसका इकरार नहीं किया, लेकिन जाहिर है हम साफी हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नजर आ जाती हैं। सही। अभी तक अच्छा नदीम, मुझे मुख्तसर ये बताइएगा कि ये तायद हासिल है तहरीक अदम एतमाद वालों को इमरान खान साहब की, क्योंकि वही ख्वाजा फारूक साहब तो यही मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि हमें तायद हासिल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल बात यह है कि जो उस्मान बुज़दार साहब का जो एक फैसला था पंजाब का, उसकी वजह से इमरान खान साहब को न सिर्फ तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी बल्कि उसके बहुत बुरे असरात भी उनकी शख्सियत पर पड़े। ठीक है, अब चूंकि मुझे आगे बढ़ना है, वक्त बिल्कुल कम है। इमरान, लास्ट में आप ये बताइएगा, आप समझते हैं कि इस पावर शो के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, गो के पहले भी परफॉर्मेंस कराची में उनको काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली थी, इसमें मजीद उनके नैरेटिव के साथ एक मुश्किल टफ टाइम हो सकता है MQM के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी? रजा भाई बहुत शदीद गैज़ो गजब का सामना कर रही है इस वक्त MQM अपने वोट बैंक के हवाले से। आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 बोले। इस वक्त MQM अपने महाजिर वोट बैंक के कार्ड से महरूम हो चुकी है और मैं समझता हूं कि बेनज़ीर साहिबा के बाद जिनको पाकिस्तान की जंजीर कहा जाता था, ये पहला मौका है। सही, टफ टाइम हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से MQM को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कल के पावर शो के बाद। आप तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।